معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آنے والی دنیا میں تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور خاص طور سے ایمان والوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کسی کی زندگی اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے اندر تمام صفات، کمالات، جامعیت، تاریخیت، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہوں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کسی میں وہ کمالات، وہ جامعیت، وہ تاریخیت، وہ عملیت نہیں ہے جس کو نمونہ کہا جا سکے۔ تاریخیت یعنی اس کے تمام پہلو محفوظ ہو، اس کی زندگی تاریخی ہو، اسی طرح اکملیت ہو، کمال ہو، یعنی تمام چیزیں پیدائش سے لے کر وفات تک کے پوری چیزیں زندگی کے نمونے لوگوں کے سامنے ہوں، جسے انسان دیکھ کر اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو تو وہ نمونہ حاصل کر سکے کہ ہمیں اس مرحلے میں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس کو دیکھ کر ہم چل سکتے ہیں۔ اسی طرح عملیت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو فرامین جاری کیے ہیں، کیا اس پر عمل کر کے دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا۔ جب کسی کے سامنے کوئی چیز کر کے بتائی جاتی ہے کہ اس کو ایسے کیا جاتا ہے، کر کے دکھایا جائے، تو چیزیں اس کے دل و دماغ میں، ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اس کو کرنا، انجام دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن صرف ایک آئیڈیالوجی، ایک فلسفہ، ایک حکم جاری کر دیا گیا کہ اس کو ایسا کرو، لیکن سامنے والوں کو کر کے نہیں بتایا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں کر جائے، ہو اس میں مسٹیکس ہو، وہ جیسا چاہ رہا ہے اس طرح وہ کر نہ سکے۔ لیکن جب اس کے سامنے نمونہ اس کو کر کے دکھایا جائے کہ دیکھو اس کو اس طرح کرنا ہے، تو اچھی طرح اس کو جذب کر لے گا، وہ محفوظ کر لے گا اپنے دماغ میں، اور اس کو اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کر کے عملی طور پہ برت کے دکھائی تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو، اور جو موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو اس کے عملی نمونے بھی ظاہر ہوئے۔ یوں ہی نہیں، آپ کی زندگی سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جو خاص طور سے رحمت کا عمل اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی کمزور ہو۔ طاقتور تو اپنی طاقت اور بل بوتے پہ وہ کر لیتا ہے، کرا لیتا ہے، لیکن جو کمزور طبقہ ہے، اس کے پاس وہ طاقت و قوت نہیں ہے، یا اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا خادم ہو اور اس کو کوئی کام ایسا انجام دینے کے لیے کہے جو اس کے طاقت سے باہر کی چیز ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اس کے ہیلپ کرے، اور اس کو ایسا کام نہ دے جو وہ کر نہ سکتا ہو۔ پہلے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہاں جو کمزور طبقہ تھا، جو خادم، غلام کہلاتے تھے، ان کی حیثیت انسانوں سے گری تھی، وہ جانوروں کی صف میں کھڑے تھے،
ان سے وہ کام لیے جاتے تھے جو جانوروں سے لیے جاتے ہیں، اور ان کی کوئی وقت نہیں تھی، ان کا کوئی عزت و احترام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کھانا پکائے تو اس میں سے کچھ اس کو بھی کھلا دو، کہ اس نے اس کی خوشبو سونگھی ہے، دھوئیں کو برداشت کیا ہے، تو پورا پیٹ بھر نہیں کھلا سکتے تو دو چار نوالے، دو چار لقمے ہی کم سے کم اس کو دو۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں دی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس پہ ایسا عمل کیا کہ جب وہ غلام کے ساتھ نکلتے تو فرق کرنا مشکل ہوتا تھا کہ جو ان کو پہلے پہچانتا نہ ہو کہ یہ غلام ہے کہ آقا ہے۔ سیم ان کا رویہ ہوتا تھا، جیسا کھاتے تھے وہ کھلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ چیزیں ایسی تھی کہ جب وہ خلیفہ بھی بن گئے، امیر المؤمنین ہیں اپنے زمانے کے، لیکن جب وہ سفر کر رہے ہیں اور سواری کے لیے ایک ہی اونٹ ہے تو باری باری سے بیٹھتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر سفر کرتے اونٹ پہ سوار ہو کر، اور تھوڑی دیر آپ کا غلام جو ساتھ تھا وہ سواری کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم اونٹ پر سوار ہیں اور وہ پیدل ہی چل رہا ہے۔ اور اس طرح باری باری سے نمبر ایسا آیا کہ اب جہاں مہمان جا رہے تھے وہاں پہ غلام کے باری تھی سوار ہونے کی، تو آپ نے ان کو ہی سوار کیا۔ یعنی اس طرح نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ نے جو تعلیم دی، کر کے بتایا، دکھایا، اور آپ کے ماننے والے صحابہ نے اپنی زندگی میں اس کو لایا اور دنیا والوں کے لیے آپ نمونہ بنے۔ آپ نے ایسی ایک کھیپ تیار کی جو اسے دیکھ کر لوگ سیدھی راہ حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ چل سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ اپنے ماننے والوں کے ساتھ اگر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کرتے، سخت ہوتے، تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو آپ کے پاس یہ جماعت نہیں ہوتی، آپ سے وہ لوگ دور ہو جاتے۔ اس کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے غلطیوں کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ہر غلطی پر مواخذہ مت کیجئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنا معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا میں اپنے خادم غلام کو ایک دن میں کتنا معاف کروں؟ پھر خاموش رہے۔ پھر آپ تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرہ، ایک دن میں اگر تمہارا غلام اگر 70 بار غلطی کرے تو 70 بار معاف کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، مسلسل 10 سال خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی یہ مجھ سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں یہ نہیں کیا۔ تو یہ آپ کا حسن سلوک تھا اپنے خادموں کے ساتھ۔ دنیا میں ایسی مثال کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔ اسی طرح آپ کو حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی چاہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیں، ان سے مشورہ کریں۔ فیصلہ تو جو فیصل ہے آپ ہی کا فیصلہ ہوگا، آپ جو فرمائیں گے وہی صحیح ہے، لیکن ان کو مشورے میں شامل کریں۔ اور ایسا ہی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے ہی باتوں پہ فیصلہ سنائیں،
بلکہ جو بات اچھی لگی مشورے میں آپ نے ان پہ فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پہ غزوہ خندق کا جو واقعہ ہے، جب دشمنوں نے حملہ کیا اور حملے کی تیاریاں ان کی خبر ہو گئی، آپ نے مشورہ کیا کہ ان سے کیسے بچا جائے۔ تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے وقت میں ہم جب دشمن سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم چاروں طرف سے خندق کھود دیتے تھے کہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ جیسے قلعے فصیلے ہیں کہ دروازے لگا دیے، گیٹ بند کر دیے، فصیل تعمیر کر دیے اور اس کے بازو میں خندق کھود دیے تاکہ دشمن کسی طرح اندر نہ آ سکے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ تو مشورے کریں ان سے آپ اگر اچھی بات لیں ان کے مشورے پر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مشورہ کرے اور کوئی بات پر جب فیصلہ کر لے، عزم کر لے، تو عزم کر کے اس کام کو انجام دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ کامیابی سے سرفراز کرے گا، ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے، جو دبے کچلے ہیں، اس میں غلام بھی ہیں اور اس زمانے میں عورتیں بھی تھیں کہ عورتوں کا بھی کوئی مقام نہیں تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بہت ہی ذلیل اور ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ چند سال پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی غیر مسلموں میں جو ستی کا رواج تھا کہ عورتوں کو زندہ شوہر کے چتا کے ساتھ جلا دیتے تھے، اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ دیا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بہن اور بیٹی ہے اس کی پرورش پرداخت پر جنت کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے، اپنی بہن کی پرورش کرنے والے وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور بیچ کی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اس بیچ انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنے ہی قریب وہ قیامت کے دن ہم سے ہوں گے، رسول اللہ کی مصاحبت نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملہ، کہ جو بیوہ ہے اگر اس کی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرنے میں کوشش کرتا ہے تو کل مجاہدی فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، کہ جس طرح مجاہد کو ثواب ملتا ہے اسی طرح کہ بیوہ کی خدمت کرنے والے کی، اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے والے کی وہ ثواب حاصل ہے۔ اور اسی طرح اس زمانے میں بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، گویا اس کی زندگی جہنم بن جاتی۔ آپ نے بیواؤں سے شادی کر کے یہ پیغام دیا کہ امت کو کہ وہ بھی اس حقدار ہے کہ ان سے شادی کی جائے اور ان کے ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو لہٰذا جو امت کے کمزور طبقات ہیں اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ نے قالوا یا رسول من لم یجد، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر جو اس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ صدقہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمل بیدہ فینفع علی بنفسہ ویتصدق، کہ وہ کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے
اور وہ مزدوری سے محنت سے جو پیسے حاصل ہو اپنے اوپر خرچ کرے اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، مزدوری بھی نہیں کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری درجے میں کم سے کم یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، وصیت یہ کی کہ بِأَن لَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِي۔ آدمی آج دنیا میں پریشان حال ہے، ہر آدمی اپنے معاشی حالت کا پریشانی کا شکوہ گو ہے کہ آج ہمارے معاشی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، بہت پریشان ہے۔ آپ نے ایک نسخہ بتایا کہ اگر اس پہ آدمی عمل کرے تو وہ اس کی جو دلی کے جو پریشانیاں ہیں، جو اندرون سے وہ پریشان ہے، وہ چیزیں ختم ہوں گی۔ لا تنظر الی من فوق، اس کے طرف مت دیکھو جو دنیاوی زندگی میں تم سے بہت زیادہ مقام و مرتبے مالی حیثیت سے اونچا ہے۔ وانظر الی من دونک، اس کے طرف دیکھو جو تم سے مالی حیثیت میں کمزور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بھی ان کو 3 وقت پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کو سر چھپانے کے لیے اپنا کوئی مکان نہیں ہے، ذاتی نہیں تو کرائے کا مکان بھی نصیب نہیں ہے، یہی کھلی فضا میں وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اس سے ہم اپنی زندگی میں چین سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو دی ہے اس نعمتوں پر شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے؟ بہت سے لوگ ارب پتی ہے لیکن ان کے پاس بیماری ایسی ہے کہ نہ اپنے مرد کا کھا سکتے ہیں پسند کا، نہ چل سک رہے ہیں، نہ کچھ کر سک رہے ہیں، بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں خرید سکتے ہیں، صحت نہیں خرید سکتے، پیسے سے صحت نہیں خرید سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی مرضی سے اللہ جسے چاہتا ہے تندرستی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر شکر گزاری کی توفیق ہوگی کہ ہمیں اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اصل، کہ میں صلہ رحمی کروں، علی من ادبرت، ان لوگوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، جو ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ یہ تو غیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ان کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، لیکن تم اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ یہ رشتہ داری کو باقی رکھنا ہے، رشتے کے حقوق ادا کرنا ہے کہ ہمارے ذمہ کیا حقوق ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں لیکن میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی یہ سچ ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، تو گویا تم اس کے منہ میں آگ گرم راکھ رکھ رہے ہو۔ تو ہمارے جو ذمے ہیں، جو حقوق ہے وہ ادا کریں۔ تو اس معاشرے میں کمزور طبقات میں خواتین کا بھی ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، خاص طور سے خواتین میں جو بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے حقوق ادا کریں، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں، اس سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو
اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور کمزور طبقات کا آپ نے مرتے دم تک خیال کیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے آخری وقت میں جو کلمات ادا ہوئے، اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی، وہ یہ کلمات تھے الصلاۃ وما ملکت یمینک، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کو وقت پہ ادا کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہے، جو غلام ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو۔ یہ آپ کے آخری کلمات تھے جو آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ادا کیے۔ یہ کمزوروں کے لیے، جو معاشرے کے اندر کمزور سمجھے جاتے ہیں، وہ کسی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمام اس کے اندر شامل ہیں، اور سب کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ یہ نمونہ اور اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہے۔ تمام مراحل میں ہم دیکھیں تو ہم ہر مرحلے میں ہمارے لیے نمونہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔